ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن اسکول. السلام علیکم کلاس 6. میں آپ کی ٹیچر ہینا بی بی. آج ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور چیپٹر کا نام ہے نیکی کا بدلہ. حمد ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارا اس کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم نئے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں. سبق ہے ہمارے پاس نیکی کا بدلہ. پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا. اس شہر میں مہر یار نامی ایک سوداگر رہتا تھا. سوداگر یعنی وہ لوگوں سے چیزیں لیتا ہے، لوگوں کو چیزیں دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتا ہے. شہر کے لوگ مہر یار کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ معاملے کا بہت کھرا تھا، سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی پیار اور محبت سے پیش آتا تھا. یعنی وہ خود بھی سچ بولتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ لوگ بھی اسے سچ بولیں اور اچھے سے پیش آئیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا. کون سا مہینہ ہوتا ہے حج کا؟ ذوالحج. ذوالحج میں حج ادا کیا جاتا ہے، یعنی ذوالحج قریب آ رہا تھا. شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. مہر یار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں. اچھا جی، جب ہمارے پاس اتنی دولت ہو جاتی ہے کہ ہم حج کے لیے حج کا جو سفر ہوتا ہے اس کا خرچہ ہم برداشت کر سکیں تو پھر حج ہم پر فرض ہو جاتا ہے. تو مہر یار نے بھی یہی سوچا کہ جب اس کے پاس اتنی دولت ہے تو اب وہ حج ہی ادا کر لیں. یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا. اس زمانے میں ہوائی جہاز سے نہ ریل گاڑیاں، یعنی آج کل جو ایروپلینز وغیرہ ہوائی جہاز وغیرہ چلتے ہیں یا پھر ریل گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرینز چلتی ہیں، تو یہ اس دور میں نہیں تھی. لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور قافلے بنا کر چلتے تھے. یعنی قافلے کا مطلب یہ کہ ایک ساتھ بہت سے لوگ سفر کرتے تھے اور وہ اتنے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ قافلہ بن جاتا تھا. 3 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہوتے تھے تو وہ قافلہ بن جاتا تھا اور وہ ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے. راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہر یار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا. حج ادا کہاں کیا جاتا ہے؟ مکہ میں کیا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ شریف، مسجد حرام لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں. مطلب جیسے آج کل پاکٹس ہوتی ہیں تو اس نے مطلب وہ اشرفیاں جو ہے وہ اپنی کمر سے ایک کپڑے میں ڈال کے اسے اپنی کمر سے باندھ لیا. حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا. راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا. چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا. یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں. ایک دن مہر یار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں. وہ اس طرف چل پڑا. یعنی کھنڈر ایسی جگہ کہا جاتی ہے کہ گھر تو بنے ہوئے لیکن وہ ٹوٹے پوٹے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں کھنڈر کہا جاتا ہے. قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کریت کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو. یعنی وہ اس میں سے کچھ سرچ کر رہی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی وہ اس میں سے. مہر یار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا. تھوڑی دیر بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی. مردہ مرغی کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جو مری ہوئی ہو. بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پونچھا، یعنی اس کو کر کے تھوڑا سا جھاڑا اور پھر اس کو صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی. مہر یار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی. اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی. یعنی ٹوٹے پھوٹے مکان کے سامنے آ کے رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی. دروازے کا کھلنا تھا کہ 4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ سکیں. یعنی وہ عورت کچھ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی
اور جب اسے وہ مردہ مرغی ملی تو وہ اسے لے کر اپنے گھر پہ چلی گئی، اور بچے چونکہ بھوکے تھے انہوں نے سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ آپ کیا لے کر آئی ہیں. تو عورت کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کیونکہ وہ مردہ مرغی تھی اور وہ کچرے کے ڈھیر سے اسے اٹھا کر لائی تھی. اچھا جی بچوں، آج کے لیے تو اتنا ہی ہم نے پڑھا ہے. تو آپ نے بھی اس چیپٹر کو اب اچھے سے 3-4 دفعہ ریڈ کرنا ہے انشاءاللہ. باقی ایکسپلینیشن اور ریڈنگ ہم کل کریں گے. کل کے سبق میں انشاءاللہ اب ہم باقی کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کریں گے. آپ نے اس پورے چیپٹر کے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے. ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ سبق نیکی کا بدلہ کی 3 دفعہ بلند خوانی کرنی ہے. یعنی کہ بلند خوانی کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، اور رجسٹر میں عنوان کا صفحہ بنائیں. عنوان کا صفحہ کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ نے، اور ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ معنی بھی آپ نے اس میں لکھنے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے آج کا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.